حاضرین مجلس کے مرحومین جنہوں نے انتظام کیا، جتنے بھی ان کے مرحومین ہیں، سب کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلوات محمد وعلى محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات محمد وعلی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کی خاطر
اس فرش عزا پہ جمع ہوئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ جب تک زندگی کا مقصد نہ ہو تب تک زندگی نہیں۔ فرق انسان اور فرق حیوان۔ میں ابھی آپ کے گاؤں کی طرف آ رہا تھا تو محسوس ہوا کہ یہاں حیوانات زیادہ پالے جاتے ہیں، بکریاں ہیں، بھینسیں ہیں، تو آپ حیوان کو دیکھ کر کئی چیزیں زیادہ محسوس کر سکتے ہیں کہ انسان یہ سوچے کہ واقعاً یہ بھینس جو میرے گاؤں میں میرے گھر میں پل رہی ہے اس کے اندر اور میرے اندر کیا فرق ہے، یہ بکریاں، یہ حیوانات جو آپ پال رہے ہیں کیا فرق ہے، ایسی کون سی نعمت ہے جو اللہ نے مجھے دی پر اسے نہ دی۔ تو سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ مجلس حسین اور فرش عزائے حسین پہ انسانوں کو بلایا جاتا ہے، حیوانوں کو بلایا نہیں جاتا۔ مجلس حسین میں آ کر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ ہم انسان ہیں، تبھی ذکر حسین کو سن رہے ہیں۔ دوسرا انسان یہ سوچے واقعاً انسان میں اور حیوان میں سب سے بڑا فرق کیا ہے۔ انسان تب بنتا ہے جب زندگی کے لیے مقصد بنائے، حیوان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ پچھلے زمانوں میں، آج بھی شاید آپ کے گاؤں میں ہو، جب بیل نکالا جاتا تھا تو ایک بیل کو باندھا جاتا تھا اور وہ گول گھومتا رہتا تھا، اور اس کو کہ پتہ نہ لگے کہ میں گول گھوم رہا ہوں اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتا تھا۔ صبح سے وہ چلنا شروع کرتا تھا، دوپہر گزر جاتی تھی اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں چل رہا ہوں، بہت لمبا سفر طے کر رہا ہوں۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں ہسبانی گاؤں سے چلا ہوں اور شام کو جب پٹی کھلے گی تو گویا میں سکر پہنچا ہوں گا۔ لیکن جیسے پٹی کھل جاتی ہے تو اسے تو پتہ لگتا ہے میں تو وہیں کھڑا ہوں، کیونکہ وہ حیوان ہے، اسے پتہ نہیں۔ حیوان کو بڑی آسانی سے ٹوپی چڑھا سکتے ہو، بڑی آسانی سے حیوان کو دھوکہ دے سکتے ہو۔ کبھی مولا علی فرماتے ہیں علی والا کبھی دھوکے میں نہیں آتا، دھوکے میں آ جائے تو علی والا کیسا؟ کبھی سیاستدان دھوکہ دے، کبھی شیطان دھوکہ دے، کبھی یزیدی دھوکہ دے، کبھی کوئی مفتی دھوکہ دے، تو فرمایا علی والا ہوشیار ہوتا ہے، حیوان ناسمجھ بھی ہے، دوسرا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ صبح سے شام تک بھینسوں کو بکریوں کو کھیتوں میں چھوڑ دو، ان کا بس ایک ہی مقصد ہوتا ہے کھانا کھانا اور کھانا نکالنا، اس کے علاوہ حیوان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اب اگر انسان بھی بے مقصد زندگی گزارے تو خدا کہتا ہے یہ حیوان نہیں بلکہ حیوان سے بدتر ہے۔ مجلس امام حسین، فرش عزا امام حسین ہمیں انسان بنانے کے لیے ہے کہ آؤ فرش عزا امام حسین سے بیٹھو اور کیا بنو؟ انسان بنو۔ ورنہ 5 منٹ کے لیے آپ کے گھر میں چھوٹا بچہ ہے، جوان بیٹا ہے، یا خود ہی خود ہو، ایک دن اس بھینس کو دیکھو، اس بکری کو دیکھو، اس بیل کو دیکھو، اس چڑیا کو دیکھو، اس مرغے کو دیکھو، اور 5 منٹ خود سے پوچھو کہ واقعاً ایسی کون سی چیز ہے کہ اللہ نے میرے لیے جنت بنائی؟ میں کون سا ایسا بڑا تیر مارتا ہوں کہ جنت میرے لیے، نبی میرے لیے، امام میرے لیے، چرن میرے لیے، پرند میرے لیے، یہ چشمے میرے لیے، یہ زمینیں میرے لیے، یہ آسمان میرے لیے۔ 5 منٹ کے لیے واقعاً وہ کون سی چیز ہے جو تیرے پاس ہے پر اس بھینس کے پاس نہیں ہے، تیرے پاس ہے پر اس بکرے کے پاس نہیں ہے؟ اب شاید کوئی یہ بولے کہ مولانا اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں، تو بھینس بولے گی میرے پاس بھی ہے اور تجھ سے بڑی بڑی ہے۔ شاید بولے اپنے بالوں پہ ناز کر کے کہ میرے بال بڑے خوبصورت ہیں،
گھوڑا بولے گا بال میرے پاس بھی ہیں اور تجھ سے مضبوط بھی ہیں اور زیادہ نرم بھی ہیں، وہ تو شیمپو بھی نہیں لگاتا، صابن بھی نہیں لگاتا، ہاں؟ اس کے بعد بھی اس کے بعد ہم سب سے کیا ہیں؟ اچھے ہیں۔ شاید یہ بولو کہ میں اپنے جسم کی وجہ سے انسان ہوں، فرمایا کبھی جسموں پہ ناز نہ کرنا، سردی میں یہ جسم سردی کو برداشت نہیں کرتا، گرمی میں گرمی برداشت نہیں کرتا، تجھے گرمیوں میں ایسی چاہیے، سردیوں میں آگ کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن بھینس کو نہ کپڑوں کی ضرورت ہے، نہ اے سی کی ضرورت ہے، نہ ہیٹر کی ضرورت ہے، تو اس کا جسم مجھ سے مضبوط ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک بیل کا کتنے لوگ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ جب بھاگنے لگتا ہے 10 لوگ پکڑتے ہیں پر اسے پکڑ نہیں پاتے۔ آنکھیں اس کی مجھ سے اچھی، بال اس کے مجھ سے اچھے، جسم اس کا مجھ سے زیادہ تگڑا، جسم و جسامت میں مجھ سے زیادہ مضبوط۔ اب سوچو کہ اللہ نے تجھے ایسا کیا دیا ہے کہ ساری مضبوطی کے باوجود یہ سارے حیوان تیری غلامی پہ مجبور ہیں۔ اتنا بڑا اونٹ ہے لیکن کس کے اشارے سے چلتا ہے؟ تیرے اشارے سے۔ یہاں رسی کو ادھر کھینچا تو ادھر مڑا، ادھر کھینچا تو ادھر مڑا۔ ایک دھنار، ایک چرواہا 100 بھینسوں کو لے کے چلتا ہے، ایک چرواہا 1000 بکریوں کو لے کر چلتا ہے۔ ایسی کون سی چیز اللہ نے تجھے دی ہے اسے نہیں دی، اور اس چیز کی وجہ سے تو ان کا کیا بن چکا ہے؟ حاکم بن چکا ہے۔ جسم کی وجہ سے تو انسان نہیں، آنکھوں کی وجہ سے تو انسان نہیں، کانوں کی وجہ سے تو انسان نہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے حیوانوں کو بھی عطا کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو انسان اسی لیے ہے کیونکہ تیری زندگی میں مقصد ہوتا ہے۔ فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا۔ امیر المومنین رسول گرامی اہل بیت فرماتے ہیں حساب و کتاب کر اپنا اس سے پہلے کہ تیرا حساب و کتاب کیا جائے۔ حساب وہ کرتا ہے جس کی زندگی کا کیا ہو؟ مقصد ہو۔ آپ نے گندم لگائی، حساب کرتے ہو نا 1 ایکڑ سے کتنی بوریاں آئیں گی، کتنے چاول کی بوریاں آئیں گی، اسے کہتے ہیں حساب و کتاب۔ حیوانوں کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ اب حساب و کتاب کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو کیا عطا کیا ہے؟ عقل عطا کی ہے۔ یہ عقل خدا نے حیوان کو نہیں دی، کسے عطا کی ہے؟ انسان کو عطا کی ہے۔ اب انسان 60 سال کی زندگی گزارے پر عقل کو استعمال نہ کرے۔ عقل کا کام کیا ہے؟ آپ کے سامنے آپ کو پیاس لگی، آپ پانی پینا چاہتے ہو، سامنے 3 گلاس پڑے، یہ صاف پانی، یہ گندا پانی، اس میں مثلا کوئی نجس چیز پڑی ہوئی ہے۔ اب یہ آپ کو کون بتائے گا کیا پینا ہے؟ عقل بتائے گا۔ عقل کا کام ہے تشخیص دینا، تمییز دینا، پہچان دینا کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ اگر اچھے کو چنو گے تو عقل مند کہلاؤ گے، اگر برے کو چنو گے تو بے وقوف کہلاؤ گے۔ یا ایسے کہوں اگر اچھے کو دیکھ کر بھی اچھے کو چھوڑ دیا تو تجھ میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں۔ اب یہ مسلمان کی چوائس ہے، اس کے سامنے بڑے آپشن ہیں، حضرت علی بھی ہے، ساتھ میں دوسرے بھی ہیں۔ اب اس کی مرضی ہے وہ کس کو چنتا ہے۔ اگر اچھے کو چنے گا تو انسان کہلائے گا، اگر برے کو چنے گا تو حیوان کہلائے گا۔ کربلا کے میدان میں 72 بھی کھڑے ہیں، سامنے 30,000 کا لشکر کھڑا ہے۔ اب یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ انتخاب حسین ابن علی کا کرتے ہیں یا یزید کا انتخاب کرتے ہیں۔ 2 آپشن ہیں، عقل مند کس کا انتخاب کرے گا؟ اچھے کا یا برے کا؟ بھائی آپ کے سامنے کتے کا گوشت بھی پڑا ہے، بکری کا بھی، کس کا انتخاب کرے گا؟ تھوڑا بولیے، بتا تو چلے کتے کا گوشت نہ ہونا، بکری کا گوشت یا کتے کا گوشت؟ کس نے بولا بکری کا گوشت اچھا ہوتا ہے؟ ہاں، عقل نے بولا۔ لیکن انگریزوں کے چلے جاؤ سور کا گوشت کھاتے، مسلمان بکری کا کھاتا ہے۔
تو آپ کی عقل اس سے بہتر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ عقل کی بہتری کس نے آپ کی عقل کو بہتر کیا؟ شریعت کس نے پہنچائی؟ محمد مصطفیٰ نے پہنچائی نا۔ نبی عقلوں کو پاک کرنے والا ہے، امام عقلوں کو پاک کرنے والا ہے۔ بھائی شیعہ جو ہے وہ خرگوش بولتے سنی میں سہو، شیعہ خرگوش سہو نہیں کھاتے، دوسرے کھاتے ہیں۔ یہ آپ کی عقل کو کس نے مضبوط کیا؟ امیر المومنین نے مضبوط کیا نا، کہ کون سی چیز تیرے لیے اچھی ہے، کون سی چیز تیرے لیے کیا ہے، وہی ہے۔ تو عقلوں کو اگر مضبوط کیا جاتا ہے تو وہ مجلس حسین ابن علی میں کیا جاتا ہے۔ اب بندہ اگر عقل کو مضبوط نہ کرے، فرمایا مومن جنت اور جہنم کا معیار تیرا چناؤ ہے۔ تو زندگی میں خود بتاتا ہے کہ میں نے جنت جانا ہے یا جہنم جانا ہے۔ تیرے سامنے امام حسین بھی ہے، تیرے سامنے یزید بھی ہے۔ اب یہ تیری مرضی ہے، تو حسین کو چنتا ہے یا یزید کو چنتا ہے۔ اگر حسین کو چنے گا تو جنت ملے گی، اگر یزید کو چنے گا تو کیا ملے گی؟ جہنم ملے گی۔ ایک بہت بڑے سکھوں کے گرو نانک، پاکستان میں ان کا مزار ہے یا روزہ جو بھی ہے، سارے سکھ انڈیا سے آتے ہیں گرو نانک کی زیارت کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے قبر بنائی ہے، ہندوؤں نے اس کی ایک اور چیز بنائی ہے، آتے ہیں۔ کہتے ہیں جب محرم کا مہینہ آتا تھا تو گرو نانک امام حسین کے لیے 10 دن مجلس کرواتا تھا۔ تو اس کے جو مرید تھے انہوں نے بڑا اعتراض کیا کہ گرو صاحب اگر حضرت حسین کی کوئی مجلس کرائے تو وہ شیعہ کرائیں یا مسلمان کرائیں، لیکن آپ کیوں کراتے ہو؟ حسین گرو ہے شیعوں کا، نانک گرو ہے سکھوں کا، آپ ہمارے لیے خود کرائیں، مسلمانوں کے گرو کی مجلس کیوں کراتے ہیں؟ تو گرو نانک نے کہا کہ گرو کون ہوتا ہے؟ کہا گرو کون ہوتا ہے؟ کہا گرو وہ ہوتا ہے جس کی ہر بات مانی جاتی ہے۔ کہا شیعہ حسین کی مانیں، ہم سارے کس کی مانیں گے؟ آپ کی مانیں گے۔ کہا جو بھی کہوں گا مانو گے؟ کہا جو بھی کہیں گے مانیں گے۔ گرو نانک نے کہا اگر کہوں ماں سے شادی کرو کرو گے؟ سر جھکایا کہ نہیں۔ کہ اگر کہوں بہن سے نکاح کرو کرو گے؟ کہ نہیں۔ کہ کہہ بھی رہے ہو کہ میں گرو ہوں، جو کہوں گا مانو گے؟ کہہ بھی رہے ہو کہ میں گرو ہوں، جو کہو گا مانو گے؟ اب کہہ رہا ہوں بہن سے شادی کرو، ماں سے شادی کرو، تم نے پھر غور کا نہیں کہ یہ بتا وہ کون ہے جو تجھے روک رہا ہے؟ تیرا گرو تجھے بول رہا ہے کر، لیکن تو کہہ رہا ہے نہیں۔ وہ کون سی طاقت ہے جو تجھے اپنے گرو کی بات سے بھی کیا کر رہی ہے؟ روک رہی ہے۔ کہ گرو نانک یہ میرا ضمیر ہے، یہ اندر کی آواز ہے جو مجھے روک رہی ہے، یہ کام اچھا نہیں ہے۔ کہ اسی ضمیر کا دوسرا نام حسین ہے۔ امام حسین کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضرور نہیں، باضمیر ہونا ضروری ہے۔ جس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے۔ جب تک ضمیر زندہ، بندہ ظالم بنا ضمیر مر گیا، بندہ لٹیرا بنا ضمیر مر گیا، بندہ چور بنا ضمیر مر گیا، بندہ قاتل بنا ضمیر مر گیا۔ جب ضمیر مرا تو یہ انسان کیسا ہے؟ اور ضمیر کو زندہ رکھتی ہے انسان کی عقل زندہ رکھتی ہے۔ اب تھوڑا واضح کروں یہ عقل کیا ہے، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے ہم عقل مند بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ جو جتنا عقل مند اتنا زیادہ جنتی ہے، جس کی عقل جتنی کم اتنا زیادہ جہنمی بن جاتا ہے۔ عربی میں عقل نکلا ہے عقال، اونٹ پتہ نہیں آپ کے گاؤں میں ہے کہ نہیں ہے، اونٹوں کے گھٹنوں میں عرب کیا کرتے تھے؟ رسی باندھتے تھے تاکہ اونٹ اٹھ نہ سکے۔
اس رسی کو کہتے ہیں اقال، مطلب رسی باندھنا تاکہ وہ چیز آگے نہ بڑھ سکے، یا گرہ لگانا، سندھی میں گنڈھ چمنا، کسی چیز کو گرہ لگانا، اس کو بھی کیا بولتے ہیں؟ اقال بولتے ہیں۔ انگلش میں اگر بولا جائے آسان ترجمہ تو بریک لگانا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ بریک، مطلب عقل۔ ایک اور بہت آسان ہے، کہتے ہیں فلاں بندہ بے وقوف ہے۔ کیا ہے؟ بے وقوف۔ بے مطلب نہیں، وقوف مطلب رکنا، جس کی بریک نہیں، وہ بندہ کیا ہے؟ بے وقوف ہے۔ مطلب اسے یہ نہیں پتا کہ کہاں رکنا ہے، کہاں رکنا نہیں ہے، کہاں بولنا ہے، کہاں بولنا نہیں ہے، بڑے کے سامنے جھکنا ہے یا جھکنا نہیں ہے۔ جسے کہتے ہیں یہ بندہ بے وقوف ہے، جسے یہ نہ پتا ہو سجدہ کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا۔ آج معاشرے میں بڑے بے وقوف لوگ گھوم رہے ہیں، جن کو یہ نہیں پتا کہ میں نے کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا۔ بھائی سجدہ کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ حرام ہے، وہ چاہے رسول کو کرے، وہ چاہے علی کو کرے، وہ چاہے علم کو کرے، وہ چاہے ذوالجلال کو کرے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کیا ہے؟ حرام۔ یہ پیشانی کس کے لیے بنی؟ اللہ کی دربار میں جھکنے کے لیے۔ سجدہ اسے کیا جاتا ہے جو میرا کیا ہو؟ خدا ہو۔ اب شاید آپ بولے پھر ملائکوں نے آدم کو سجدہ کیوں کیا؟ یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو سجدہ کیوں کیا؟ وہ سجدہ اگر کیا تھا تو اللہ کے کہنے پر کیا تھا۔ پھر جس کو اللہ بولے تو جب اللہ کا حکم مانا تو پھر بھی کس کا سجدہ ہوا؟ اللہ کا سجدہ ہوا نا۔ تو سجدہ اسے کیا جاتا ہے جو کون ہو؟ اللہ ہو۔ اب یہ تمیز ہمیں کس نے دی؟ رسول نے دی کہ بتوں کو سجدہ نہ کرو، رب کو سجدہ کرو۔ تو آپ کے اندر کیا پیدا ہوا؟ وقوف پیدا ہوا۔ آپ مہنگی سے مہنگی گاڑی اپنے بچے کو لے کر دو، بولو بیٹا یہ 25 لاکھ کی گاڑی، یہ 40 لاکھ کی گاڑی، یہ 1 کروڑ کی گاڑی ہے، بیٹا خوش ہو گیا۔ لیکن بولو بیٹا گاڑی تو بڑی اچھی، لیکن اس گاڑی میں بریک نہیں۔ اچھی سے اچھی گاڑی ہو پر بریک نہ ہو، کوئی بندہ اس پہ بیٹھے گا نہیں سوائے بے وقوف کے، کیونکہ گاڑی جب روڈ پہ آئے گی بندہ بھی گیا، گاڑی بھی گئی، اور جو گاڑی کے سامنے آیا وہ بھی گیا۔ عقل مند بندہ چھوٹی گاڑی میں بیٹھے گا پر بریک والی گاڑی میں بیٹھے گا۔ فرمایا چھوٹے سے چھوٹا، غریب سے غریب بندہ بھی جنت میں جاتا ہے اگر اس کا بریک اچھا ہو۔ جس بندے کا بریک نہیں وہ جنت میں نہیں جاتا، جس کے بریک فیل ہیں وہ سیدھا جہنم میں جا کے گر جاتا ہے۔ بریک کا مطلب میں نے کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا۔ اب تصور کریے یہ آپ کے ہاتھ ہیں، یہ آپ کی زبان ہے، یہ کان ہے، یہ پیٹ ہے، یہ مشین ہے، گاڑی ہے۔ اللہ نے ہر بندے کو ایک چھوٹی سی گاڑی دی دنیا میں چلنے کے لیے، کھانے کے لیے، دیکھنے کے لیے، پینے کے لیے۔ اور بالکل اسی طرح جب آپ 2021 کے ماڈل کی گاڑی لیتے ہو 2010 میں پرانی ہو جاتی ہے، پھر کیا کرتے ہو؟ نہیں لیتے ہو۔ جن کی 1990 کی گاڑی ہے، سن 2000 کی گاڑی ہے، آج روڈوں پہ کم نظر آتی ہے، پرانی ہو جاتی ہے، پرزے خراب ہو گئے، انجن خراب ہو گیا، اب بندہ یا پرزہ چینج کرتا ہے یا گاڑی چینج کرتا ہے۔ جس طرح بعض لوگوں کی کڈنیاں خراب ہو جاتی ہیں، ہاسپٹل میں جا کے دیکھیے گاڑیوں کا بھی کار واش ہوتا ہے، گاڑیوں کے بھی اسٹیشن ہوتے ہیں بننے کے، انسانوں کا اسٹیشن ہے ہاسپٹل، ہمارا بھی ایک باڈی واش ہے، وہ ہم گھروں میں نہاتے ہیں۔ یہ بھی پوری آپ کی مشین ہے، اس کو بھی فیول کی ضرورت ہے، جس طرح گاڑی کو پیٹرول کی ضرورت ہے۔ گاڑی پیٹرول ڈالو گے تو چلے گی، بدن میں کھانا ڈالو گے تو بدن بھی طاقت پیدا کرے گا، چلے۔ پوری ایک مشین ہے جو خدا نے آپ کو دی ہے۔ اب گاڑی کا ڈرائیور کون ہے؟ انسان۔ اچھے سے اچھی گاڑی پر ڈرائیور نہیں بیٹھے گا گاڑی چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ ڈرائیور اچھا ہوگا گاڑی کا خیال کرے گا، لمبی عمر جیے گا۔ ڈرائیور نکما ہوگا، بے وقوف ہوگا تو گاڑی کا کیا کرے گا؟ نقصان کرے گا۔ بندہ اس بدن کا ڈرائیور کون ہے؟ اللہ نے بدن بنایا، اور جب اس بدن کا ڈرائیور اتر جاتا ہے تو بندہ مر جاتا ہے۔
جتنے جنازے اپنے کاندھوں پہ رکھ کے اپنا قبرستان لے کر جاتے ہو ان کا ڈرائیور نہیں ہوتا، ان جنازوں کو آپ اٹھا کے لے کے جاتے ہو، مطلب آپ اس کو ڈرائیو کر کے قبرستان میں جا کے اتارتے ہو۔ جس طرح گاڑی کا انجن جب بند ہو جاتا ہے تو دوسری گاڑی اس کو کھینچ کے منزل مقصود تک لے کے جاتی ہے، جیسے بدن کا ڈرائیور نکل کے چلا گیا تو بدن سیدھا کے زمین پہ گر جاتا ہے۔ اب آپ اٹھاؤ گے، میں اٹھاؤں گا، اٹھا کے زمین میں ڈال کے اوپر مٹی ڈال کے آ جاؤ گے کہ بھائی یہ گاڑی اب کیا ہو گئی ہے، خراب ہو گئی ہے، اب یہ کبھی چلنے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ واحد گاڑی ہے جس کو ایک ڈرائیور چلاتا ہے، اور وہ ڈرائیور ہو آپ جس کا نام ہے روح۔ قل الروح من امر ربی۔ جب تک یہ ڈرائیور اس گاڑی میں ہے بدن چلتا رہتا ہے، اور جیسے یہ ڈرائیور اس گاڑی کو چھوڑتا ہے تو گاڑی کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اب میں نے چلانا کس کو؟ آنکھوں کو، ہاتھوں کو، زبان کو، کانوں کو، ٹانگوں کو، سب کا ڈرائیور ہوں میں، لیکن اس ڈرائیور کو کون کنٹرول کرے گا؟ عقل کنٹرول کرے گا۔ بھینسیں بھی چلتی ہیں لیکن ان کے اندر عقل نہیں ہے۔ بھینس یہ 1 ایکڑ آپ کا ہے، 1 ایکڑ پڑوسی کا ہے، بھینس کو بولو گھاس کھاؤ لیکن میرے ایکڑ سے، پڑوسی کیا نہ جانا، بھینس کو کیا پتا، وہ کہے گی میں نے گھاس کھانی، وہ مسجد کی زمین ہو، وہ تیری زمین ہو، مجھے بھوک لگی ہے میں نے گھاس کھانی ہے۔ لیکن انسان کے وجود میں عقل ہے، بھوک لگی ہوتی ہے لیکن دکان سے کسی کی چیز نہیں اٹھاتا، کہتا جب تک اجازت نہیں تب تک نہیں کھاؤں گا، یہ میری زمین ہے، یہ غیر کی زمین ہے۔ یہ تمیز کون دیتا ہے آپ کو؟ آپ کی عقل دیتی ہے۔ تو بدن کو چلانے کے لیے خدا نے کیا دی ہے؟ عقل دی ہے۔ اب عقل کا مطلب ہے بریک لگانا۔ اب بندے کی بریک نہ ہو تو بندہ، اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام، جمعہ کا دن ہے، بل ہم اضل، سورہ جمعہ کہتا ہے یہ حیوان ہیں، بلکہ حیوان سے بھی کیا ہیں، بدتر ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے بریک نہیں ہیں۔ مثلا آنکھیں اللہ نے دی، کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، کب دیکھنا ہے کب نہیں دیکھنا، یہ بندے کے اندر بریک ہونی چاہیے۔ فرمایا باپ کو دیکھو، باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھو، قرآن کو دیکھنا کیا ہے، عبادت ہے، امام حسین کے روزے کو دیکھو، دیکھنا کیا ہے، عبادت ہے۔ لیکن اگر کسی کا ناموس، کسی کا ننگ تیرے سامنے آ جائے تو بریک لگاؤ اپنی آنکھوں کو اور نظروں کو جھکا لو۔ جب جب تو بریک لگاتا ہے تب تب تو ثبوت دیتا ہے تو صاحب عقل ہے اور علی کا ماننے والا ہے۔ لیکن جوان 17 سال کا ہو جائے، اس کی بریک نہ ہو، حرص اتنا آ جائے، حوث اتنی آ جائے کہ یہ نہ پتا ہو جس زمین پہ کھیتی باڑی کر رہا ہوں یہ اپنی بھی ہے کہ نہیں، مطلب بندے کی بریک نہیں، بھائی کا حق کھا رہا ہوں، پڑوسی کا حق کھا رہا ہوں، یتیم کا حق کھا رہا ہوں، بریک ہی نہیں، بس کہہ رہا ہے کھائے جاؤ۔ اللہ کہتا ہے تجھ میں اور بھینس میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ اس میں بھی عقل نہیں ہے، تجھے بھی عقل نہیں، تجھے پتہ ہی نہیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ پانی پیو لیکن شراب سامنے آ جائے، بندے میں بریک ہونی چاہیے۔ اللہ کبھی بھی کسی چیز کو حرام نہیں کرتا، ہر وہ چیز خدا نے حرام کی ہے جس سے بندے کے بریک کو نقصان ہوتا ہے۔ بھائی بھنگ بھی تو اللہ نے بنائی نا، ہاں بعض لوگ بولتے ہیں جنت کی بوٹی، ہاں اس بوٹی کو بھی کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ چرس بھی زمین سے بنے، ہیروئن بھی یہیں سے بنے، ساری چیزیں زمین سے نکلتی ہیں نا۔ اب حرام کیوں کیا اللہ نے؟ بھائی گوشت تو گوشت جیسا نا، شیر کا گوشت حرام ہے، بکری کا حلال ہے، کیوں؟ کبھی سوچا کر؟ ہر وہ چیز رب نے حرام کی ہے جو تیرے بریک کو کیا دیتی ہے؟ نقصان دیتی ہے۔ بندہ جب تک نشے میں نہیں، بریک اس کا بڑا تگڑا ہوتا ہے، لیکن جیسے بھنگ کا گلاس پیا بریک بندے کا فیل ہو جاتا ہے۔ اب پتہ نہیں لگتا کیا بول رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ تو فرمایا عقل اور ہوش کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز کی بھی جزا
لیکن نشے میں پڑی ہوئی نماز کی سزا ہے۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کبھی نماز کے قریب بھی نہیں آنا جب بندہ نشے کی حالت ہے۔ تو علی کا نام اگر ہوش میں لیا جائے تو عبادت ہے۔ بندے کو ہوش ہی نہ ہو، مولا کا کتنا بھی نام لے، یہ بے ہوشی والا نام ہے، اس کا کوئی فائدہ۔ بندے کو یاد بھی تو ہو نا، کبھی آپ کو گہری نیند آتی ہے، آپ کیا بولتے ہو، آپ کو صبح یاد ہی نہیں ہوتا۔ نشہ ہی جتنا نشہ کرتے ہیں، جب نشے ٹوٹتے پوچھتے ہو کیا بولا، کیا کیا، کہاں گئے، تو پتہ ہی نہیں۔ جس کام کا تجھے پتہ نہیں، اس کام کے پتے کی خدا بھی جزا نہیں۔ جنت ہوش والے لوگوں کا نام ہے۔ تو فرمان بریک، ہر وہ چیز کے اس بریک کو نقصان دے۔ فرمایا وہ بندہ جو زنا نہ کرے، وہ بندہ جو قتل نہ کرے، وہ بندہ جو غداری نہ کرے، لیکن جب نشہ کرتا ہے یہ تینوں کام کر دیتا ہے۔ کیونکہ بریک کیا ہو جاتا ہے، ایک چھوٹی مثال دوں تاکہ اور چیزیں واضح ہو جائیں۔ دیکھیے آپ کے گاؤں میں نے نہر بھی دیکھی، دادو کنال جا رہا ہے۔ اب ایک آدمی دادو کنال کے اوپر کھڑا ہو جائے، اسے پتا ہو پانی 10 فیٹ بڑا ہے اور مجھے تیرنا بھی نہیں آتا، پانی کے اوپر کھڑا ہوگا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں گی، گرمی بڑی ہو رہی، دل کرے گا کہ پانی میں جاؤں، لیکن عقل کی آواز آئے گی جاؤ گے تو مرو گے، کبھی نہیں کودے گا۔ یہ بریک کون لگا رہا ہے؟ دل کر رہا ہے۔ دل پہ نہ چلا کرو، عقل پہ چلا کرو۔ جتنے دل پہ چلتے ہیں آدھے کے آدھے تباہ ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں بھائی دل کر رہا ہے، دل کر رہا ہے۔ دل کچھ نہیں ہوتا، سب ہوتا ہے عقل۔ دل خواہشوں کا نام ہے۔ جو بندے کی خواہش نکلے، کہتے ہزاروں خواہشیں ایسی، ہر خواہش پہ دم نکلے۔ اب دم نکال نکال کے خود کو مار نہ دینا، عقل سے پہلے کیلکولیٹ کرنا۔ اب گرمی شدید ہے، بندہ کنال پہ کھڑا ہے، دل کر رہا ہے کہ خودوں، عقل کہہ رہی ہے نہیں، بریک لگا دیتی ہے، کہتی ہے تیرنا نہیں آتا، جاؤ گے تو کیا ہوگا، مرو گے۔ اب بھنگ کا گلاس پی کے جاؤ، اب ایک گلاس بندہ بھنگ کا پی کے ٹن ہو کے شدید گرمی میں اس کنال کے اوپر کھڑا ہو جائے، دل کہے گا کودو۔ شراب نے، نشے نے اس کی عقل کو کیا کر دیا، بند کر دیا۔ اب کہے گا کودو کیونکہ گرمی ہے، گرمی کو ٹھنڈک پسند ہے، یہ فوراً کیا کرے گا، کود جائے گا، کیونکہ عقل اس کی ایکٹیو نہیں تھی۔ تبھی خدا نے کہا کہ نشہ حرام ہے، کیونکہ نشہ تیری عقل کو کیا کرتا ہے، نقصان دیتا ہے۔ اب صرف پینے والے نشے نہیں ہوتے، نشوں کی قسمیں ہیں۔ کبھی کبھی محبت بھی نشہ بن جاتی ہے، بڑی خطرناک نشہ بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی پیسہ بھی نشہ بن جاتا ہے، کبھی کبھی ایک عورت بھی بندے کے لیے نشہ بن جاتی ہے، کبھی کبھی اولاد بھی نشہ بن جاتی ہے، کبھی کبھی یہ زمین، یہ مال، یہ ثروت، یہ دولت بھی نشہ بن جاتی ہے۔ امام حسین کو قتل کرنے والا سب سے بڑا نشہ ہی تھا، دولت کا نشہ تھا۔ ابن صاحب کو ریاست کا نشہ تھا، حکومت کا نشہ تھا، مال کا نشہ تھا۔ ان نشوں نے ان کے بریک کو ختم کر دیا اور مولا حسین کے سینے پہ چڑھ کے امام کے گلے پہ اس نے چھری چلا دی۔ فرمایا ہوش میں آؤ، اور ایک ہی نشہ حلال ہے، وہ اللہ کی عبادت کا نشہ ہے۔ اور یہ ایسی عبادت کی لفظ ہے، نشہ عبادت کے لیے استعمال کرنا اچھی چیز نہیں ہے، لیکن مثالاً آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ عبادت میں بندہ اتنا مدہوش ہو جائے کہ اسے پتہ نہ لگے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، لیکن سر اللہ کے سجدے میں کٹا دے۔ مولا علی کو تیر لگانا، اصحاب نے کہا یا رسول اللہ تیر کب نکالے گا؟ علی جب مصلی عبادت پہ کھڑا تھا، اور کہتے ہیں ہم نے حالت نماز میں امیر المومنین کے پاؤں سے تیر نکالا، علی کو پتہ تک نہ لگا کہ تیر نکلا بھی ہے کہ نہیں نکلا۔ کبھی مال کا نشہ بندے کے سارے بریک فیل کرتا ہے۔ کئی نوجوان ماں باپ کے نافرمان بن جاتے ہیں، کوئی پسند آ جاتا ہے، یہ نشہ ہے۔ وہ چیز جو تجھے خدا سے دور کرے وہ غلط ہے، جو امیر المومنین سے دور کرے وہ کیا ہے،
غلط ہے جو عبادت خدا سے دور کرے. مال کا اتنا نشہ آ جائے بندے کو نماز کی پرواہ ہی نہیں ہو. کسی عورت کے نشے میں اتنا گرفتار ہو جائے کہ بھول جائے کہ باپ کا ادب کیا ہوتا ہے، ماں کا ادب کیا ہوتا ہے. یہ نشہ ہے. یہی نشے ہیں جو انسان کی عقل کو تباہ و برباد کرتے ہیں. لیکن جس انسان کی عقل پیدا ہے، مطلب جسے پتا ہو کہ کون سی چیز میں نے اپنے لیے رکھنی ہے، کون سی نہیں رکھنی. رسول خدا مکے کی گلیوں سے گزر رہے تھے، عرب کے بڑے بڑے بہادر بڑے بڑے پتھر اٹھا کر بہادری کا مقابلہ کر رہے تھے. جیسے گاؤں میں ملاکھڑا ہوتا ہے، مقابلے ہوتے ہیں. تو ساتھ میں صحابی تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کتنے بڑے بہادر ہیں. کہا کیوں بہادر ہیں؟ کہ یا رسول اللہ اتنا بھاری پتھر اٹھائے. جیسے نوجوان پہلے تو گاؤں میں ہوتا تھا نا، جو ایک سیر تیل پی جائے، گھی پی جائے، وہ بڑا بہادر ہے. جو اونٹنی کا بچہ اٹھائے وہ بڑا بہادر ہے. جو ایک ٹائم پہ 50 روٹیاں کھا جائے وہ بڑا بہادر ہے. یہ گاؤں میں عجیب عجیب مقابلے ہوتے ہیں. تو کسی نے کہا مولانا یہ بڑا تگڑا آدمی ہے بہادر. میں نے کہا کیوں؟ کہا ایک ٹائم 50 روٹیاں کھاتا ہے. میں نے کہا بھینس تو 200 کھا لے گا. یہ بہادری تھوڑی ہے تو کتنی روٹیاں کھاتا ہے. میں نے 100 کلو وزن اٹھانے. میں نے کہا گدھا تجھ سے زیادہ اٹھانے، اس میں تو ہم سے زیادہ طاقت ہے. تیری طاقت جسم نہیں، تیری طاقت تیری عقل ہے. جتنی عقل مضبوط ہوگی بندہ اتنا جنتی بنتا ہے. ورنہ جسموں کا کیا، یہ تو قدرت ہی ہے. کسی کا جسم مضبوط ہے، کسی کا جسم کمزور ہے. ہاتھی زیادہ طاقتور ہے، گھوڑا. ہر جسم اللہ نے ہر کسی کو اپنے حساب کا جسم دیا ہے، سوا دیا ہے. جس چیز پر خدا ناز کر رہا ہے تجھے دینے کے بعد وہ تیری عقل ہے. تجھے اس پہ ناز کرنا چاہیے. کبھی آنکھوں پہ ناز نہ کرنا، کبھی بدن پہ ناز نہ کرنا، کبھی اپنے مال پہ ناز نہ کرنا، کبھی اپنے حسن پہ ناز نہ کرنا. فرمایا قیامت کے دن جب گنہگاروں کو لایا جائے گا، اللہ ایک جوان سے پوچھے گا بتا تم نے گناہ کیوں کیا؟ کہے گا پروردگارا اگر تو مال نہ دیتا، دولت نہ دیتا، میں بھی گناہ نہ کرتا. تو نے پیسے دیے، میں نے عیاشیاں کی. یہ فقیر تھا تبھی اس نے گناہ نہ کیے. اللہ کی آواز آئے گی میرے داؤد کو بلایا جائے. کہے گا نبی داؤد سے زیادہ تو تیرے پاس مال نہیں تھا. دوسرے کو لائے تم نے کیوں گناہ کیا؟ حکومتوں میں ظلم کیوں کیا؟ اے خدا اگر تو مجھے حکومت نہ دیتا، اگر تو مجھے کرسی نہ دیتا، اگر تو مجھے وزیر نہ بناتا، میں کبھی ظلم نہ کرتا. تو نے بنایا تبھی میں نے ظلم کیا، تو نے دیا. اللہ کہے گا میرے نبی سلیمان کو بلایا جائے. کیا میں نے تجھے گاؤں کا کانسلر اور ایم پی اور ایم این اے اور پاکستان کا وزیر اعلیٰ بنایا تھا، لیکن سلیمان تو پوری دنیا کا حاکم، چرند و پرند پہ حکومت. میرے سلیمان نے ظلم نہیں کیا، تو نے کیوں کیا؟ پھر کچھ جوانوں کو لایا جائے گا، کچھ عورتوں کو لایا جائے گا. اللہ کہے گا بتا تم نے زنا کیوں کی، تم نے گناہ کیوں کیا؟ الٹا اللہ پر اعتراض کریں گے پروردگارا اگر تو حسین نہ بناتا ہم گناہ نہ کرتے. اے خدا میں حسین تھی، لوگ میرے پیچھے تھے. جوان کہے گا میں حسین تھا، مجھے گناہ کی دعوتیں زیادہ تھیں. تو مجھے کوجھا بناتا، تو شکل کا تھوڑا بناتا تو خدایا کیا ہوتا، میں بھی گناہ نہ کرتا. اس وقت کبریاء خدا کی قیامت کے عالم میں آواز آئے گی میرے یوسف کو بلایا جائے. کہتے ہیں کائنات کے حسین یوسف کو دیکھ کے شرما جائیں گے. کہ یہ بھی تو حسین تھا، اس نے اپنا حسن کیوں نہیں بیچا؟ اسے بھی تو دعوت گناہ تھی. ارے نبی ہی تب ہوتا ہے جب اس کا بریک مضبوط ہوتا ہے. عصمت اسی بریک کا نام ہے. آپ بولتے ہو 14 معصوم. معصوم کا مطلب جس کا کبھی بھی بریک فیل نہیں ہوتا. ہم ہیں خطاکار بندے، کبھی بریک فیل ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی اس میں تیل ویل لگا کے مجلسوں میں تھوڑا آپ کی صفائی کر کے بریک کیا ہو جاتے ہیں، پھر اچھے ہو جاتے ہیں. معصوم وہ ہے جس کا بریک ہمیشہ ویسے کا ویسا رہتا ہے، یعنی کبھی بھی گناہ نہیں کرتا. یہ عصمت خدا نے آپ کو بھی دی ہے. عصمت اسی اصل کا نام ہے، اسی بریک کا نام ہے. تو اگر بندہ اپنے بریک کو مضبوط کرے تو وہ قیامت کے دن اس کا گھر کس کے ساتھ ہوگا؟ رسول خدا کے ساتھ ہوگا، نبی کے محلے میں ہوگا. تو وہاں پہ گھروں کی جو تقسیم ہو اسی بنیاد پہ کی جاتی ہے. تو فرمایا اے بندہ خدا
ناز کرنے کے لیے جسم نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہیں، فلاں رنگ کا سفید ہے میں کالا کیوں؟ اگر سفیدی کمال ہوتے ہی تو خدا کبھی انگریزوں کو نہ دیتا، اگر کالا پن عیب ہوتا تو کبھی بلال کالا نہ ہوتا، جون کالا نہ ہوتا۔ یہ کمال تھوڑی ہے تیرا رنگ کالا ہے میرا رنگ سفید ہے 24 گھنٹہ فیرن لولی کے پیچھے بھاگتے رہو۔ اصل عمل ایسا بناؤ کہ قیامت کے دن نورانی بنا کے اٹھائے جاؤ۔ یہاں کے رنگ نہیں۔ جون کے لیے امام حسین نے دعا کہ اللہم بید وجہہ طیب ریحہ، اے خدا جون کے چہرے کو قیامت کے دن نورانی بنا، سفید بنا، اے خدا اس کے بدن کی ایسی خوشبو بنا کہ ہر بندہ ترس کھائے کہ کاش ہمارے بدن میں بھی ایسی خوشبو ہوتی۔ اور فرماتے ہیں جب شہداء کربلا کے جنازوں کو اٹھایا جا رہا تھا کسی نے کہا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ ایک ایسی مہک جو پوری کربلا کی سرزمین میں گھوم رہی تھی، سب نے کہا یہ بدن جون کی خوشبو ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو امام حسین ہمارے لیے کرتے ہیں کہ شیعوں جب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے تو بدن سے کیا آئے گی؟ خوشبو۔ یہ بدن تو مٹی میں مل جاتا ہے، اس سے زیادہ تو بدبو کسی بدن میں نہیں ہے۔ اس بدن کو باپ کا ہی بدن کیوں نہ ہو، 4 دن کوئی گھر پہ نہیں رکھے گا، فوراً جا کے دفن کر کے آ جاتے ہو۔ اصل وہ بدن جو قیامت کے دن تجھے دیا جائے گا، اس بدن کو خوشبودار بنانے کے لیے اسپرے نہیں لگایا جاتا، اس بدن کو خوشبودار بنانے کے لیے عطر نہیں لگایا جاتا، اس بدن کو خوشبودار بنانے کے لیے پاؤڈر نہیں لگایا جاتا۔ وہ بدن اگر خوشبو والا بدن بنتا ہے تو تیرے عقل کی بریک کی وجہ سے۔ کہ یا رسول اللہ عرب کے بڑے بڑے بہادر ہیں، نبی نے کہا نا من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ کیونکہ تھا تو انسان پر حیوان صفت تھا۔ جس طرح ایک کتا بھونکتا ہے نا، آپ کی گاڑی جا رہی ہے کتا فوراً بھاؤ بھاؤ شروع کر دیتا، کتے کو نہیں پتا کس پہ بھونکنا ہے، کب بھونکنا ہے، اسے تمیز نہیں۔ وہ ہر گاڑی کے پیچھے کیا کرتا ہے؟ بھونکتا ہے۔ یہ بھی رسول خدا کی طرف کیا کر رہا تھا؟ بھونکتا ہے۔ اسے تمیز نہیں تھی کہ میں کس کے خلاف کیا کر رہا ہوں؟ آواز اٹھا رہا ہوں۔ جو اہل بیت کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں یہ قیامت کے کتے بن کے اٹھائے جائیں گے۔ جس انسان کو تمیز نہ ہو، اور صرف اہل بیت نہیں، جو بیٹا گھر میں بیٹھ کر باپ سے اونچی آواز میں باتیں، اسے تمیز نہیں ہے میری آواز کس کے لیے اٹھا۔ وَلَا تَقُولُ لَهُمَا اُفٍّ، اے مومن اے مومنہ اپنی ماں اور باپ کے سامنے آواز نہ بلند کیا کرو ورنہ کتے بنا کے اٹھائے جاؤ گے۔ صفت تیری کون سی؟ اللہ کہتا دیکھو حیوان اسے نہیں پتا، ہر گاڑی کے پیچھے بھونک رہا ہے۔ اب گاڑی میں عالم بھی بیٹھا ہو بھونکتا ہے، گاڑی میں فاسق بھی بیٹھا ہو بھونکتا ہے، گاڑی میں زاہد بھی بیٹھا ہو بھونک، کتے کو تو نہیں پتا نا کون ہے کس کی گاڑی ہے، اس کا کام ہے کیا کرنا؟ بھونکنا۔ اگر تیرے اندر یہ تمیز نہ ہو کہ میں جس سے بات کر رہا ہوں وہ کون ہے، فرما شناس اگر یہ تیرا باپ ہے، یہ تیری ماں ہے، یہ کوئی بڑا ہے، یہ کوئی عالم ہے، تو جس میں شناس ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ انسان، کیونکہ اس کی عقل کیا ہے؟ ایکٹیو ہے۔ اب سنیے رسول کا فرمان، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ عرب کے بڑے بڑے بہادر ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ بہادر کیوں ہیں؟ کہ یا رسول اللہ جو اتنے بھاری پتھر اٹھائیں، بہادر نہیں تو کیا ہوا؟ کہ پتھر کا وزن کتنا ہے؟ مثلاً آپ کے گاؤں میں ایک بندہ ہو جو 20 کلو کا پتھر اٹھائے، آپ کیا بولو گے؟ بہادر۔ نبی نے فرمایا میری نگاہ میں ان سے بڑا کوئی بزدل نہیں ہے۔ کہا کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا یہ بتا پتھر کا وزن کتنا؟ مثلاً 100 کلو 50 کلو، ابھی یہاں پہ 50 کلو کا پتھر ہو، یہ ڈیک پڑا ہوا ہے، کسی کو بولوں اٹھاؤ، مشکل ہے نا اس ڈیک کو اٹھانا۔ نبی نے کہا آنکھوں کی پلکوں کا وزن کتنا ہے؟ کس کا وزن؟ توجہ ہے، آنکھوں کی پلکوں کا وزن۔ سندھی میں بتانی اس میں کیا بولتے ہیں؟ پمبڑیوں۔ کتنا وزن ہے آنکھوں کی پلکوں کا؟
شاید 4 گرام 5 گرام 10 گرام کا کتنا بزدل ہے جو 50 کلو وزن اٹھا لیتا ہے، لیکن کسی عورت پہ نگاہ پڑتی ہے آنکھوں کے وزن کو برداشت نہیں کر پاتا۔ 100 بولے آنکھیں بند کرو، کہتا نہیں، کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے۔ موبائل ہاتھ میں، کبھی یوٹیوب، کبھی فیس بک، کوئی گندی تصویر آ گئی، آنکھیں بند کر، ضمیر کی آواز آتی ہے آنکھیں بند کر، گناہ ہے، آنکھوں کو نجس نہ کر، یہ آنکھیں حسین کی زیارت کے لیے بنی ہے، یہ آنکھیں امام زمانہ کی زیارت کے لیے بنی ہے، یہ آنکھیں اللہ کے دیدار کے لیے بنی، بند نہیں کر پاتا کہ جو آنکھوں کے وزن کو برداشت نہ کر سکے، اس سے بڑا کوئی بزدل نہیں ہو سکتا۔ ایران کا بہت بڑا طاقتور بندہ گولڈ میڈل، یعنی سال میں مقابلہ ہوتا ہے، پوری دنیا کے طاقتور لوگ جمع ہوتے ہیں اور وزن اٹھاتے ہیں، یہ گولڈ میڈلسٹ 3 بار، مطلب اس سے زیادہ طاقتور بندہ دنیا میں تھا ہی نہیں، تقریباً 235 یا 230 کلو وزن اس نے ایک جھٹکے میں اٹھایا۔ رضا زادہ اس کا نام تھا، یوٹیوب پہ کلپیں اس کی پڑھی ہیں، حضرت عباس کا نام لکھتا تھا اور یا ابو الفضل العباس کہہ کے وزن اٹھاتا تھا۔ برملا، اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ دنیا کے ہو طاقتور ترین بندے، 220 کلو کا وزن اٹھانے والے، بتائیے کوئی ایسی چیز ہے جو آپ سے اٹھائی نہ جائے؟ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ سے اٹھائی نہ جائے؟ تو مسکرا کر کہتے ہیں ہاں، سردیوں کے موسم میں جب صبح کی نماز کا وقت ہوتا ہے مجھ سے کمبل اٹھایا نہیں جاتا۔ اصل بندے کی طاقت یہ ہے کہ 90 سال کا بوڑھا ہے لیکن رات کے اندھیروں میں ٹھرکتی ہوئی سردیوں میں اٹھ کے رب کے مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کو سجدے کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا طاقتور ترین بندہ ہے، اور ہٹا کٹا کھانا کھا پی کے بھینس کی طرح سویا رہتا ہے، مؤذن اذانیں دے رہے ہیں، مرغا بھی اٹھ جاتا ہے لیکن یہ نہیں اٹھتا۔ اللہ کہتا ہے تو مرغے سے بھی بدتر ہے، میں نے تجھے عقل دی، میں نے تجھے سمجھ دی، لیکن نہیں۔ اور اسی ٹھرکتی ہوئی سردی میں، کانپتی اور کپکپاتی ہوئی دسمبر کی سردی میں، اگر آپ کے گاؤں میں اعلان ہو کہ صبح 5 بجے گاؤں کا وڈیرا ہر گاؤں والے کو 1 لاکھ روپیہ دے گا، ہاں بھائی، اب پتہ نہیں یہاں کا وڈیرا کون ہے، گاؤں کا وڈیرا ہر گاؤں والے کو کتنے دے گا؟ 1 لاکھ روپیہ دے گا۔ کتنے لوگ اٹھ کے آئیں گے، خود بھی اٹھیں گے، بچوں کو بھی جگائیں گے، بیوی کو بھی کہیں گے آج نہیں سونا۔ مطلب مال کے نشے نے تجھے جگائے رکھا پر عبادت کی لذت نے تجھے جگایا نہیں۔ یہ ہے دل۔ اب یہاں پہ دل کا کارخانہ ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ تیرے دل میں کس کی محبت زیادہ ہے۔ رب کی محبت ہو تو بندہ اذان کی آواز سنتے ہی مصلی پہ آ جاتا ہے۔ جس طرح مال کی محبت پہ لوگ دوڑتے ہیں نا، آج گاؤں میں اعلان ہو بھائی ایک کٹا جو ہے گندم کا آٹے کا بانٹا جا رہا ہے، دھڑا دھڑ رش، پتہ چلے تو پیٹرول پمپ تھا، پتہ نہیں ماشاءاللہ پیٹرول پمپ پہ 20 لیٹر پیٹرول مفت، سارے گاؤں کی موٹر سائیکلیں رات کے 2 بجے بھی پیٹرول پمپ پہ کھڑی ہو جائیں گے، لیکن مسجد سے مؤذن کہتا ہے حی علی خیر العمل، دنیا کے بہترین کام کی طرف خدا بلا رہا ہے، حی علی الفلاح، دنیا کا کامیاب ترین کام ہے، خدا تجھے بلا رہا ہے۔ دنیا سوچ رہتی ہے، مطلب ابھی تک ان دلوں میں محبت اتنی نہیں جتنی علی کے دل میں تھی، جو آیا تو خدا کے گھر میں، گیا تو خدا کے گھر، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں لیکن زندان شام میں مصلی عبادت پہ سیدہ زینب کھڑی ہے۔ آج کتنے دور ہو چکے ہیں ہم مسجد و محراب سے، کتنے دور ہو چکے ہیں ہم اس مصلی عبادت سے،
کہ سیدہ کبھی مصلی سے جدا نہیں ہوئی، امیر المومنین کبھی مصلی سے جدا نہیں ہوئی. فضا کہتی ہیں آخری دم تک پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں لیکن پھر بھی تسبیح پڑھ رہی تھی، تکلیف بھی تھی لیکن پھر بھی کہہ رہی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ. آج میرے بچے کو بولو کہ بیٹا گانا سناؤ تو 10 گانے سنانا شروع کر دیتا ہے. 1990 سے لے کر گانے اس کو یاد ہیں ابھی تک. یہ بھی پتا ہے مولانا مارکیٹ میں نیا گانا یہ آیا، لیکن بولو سورہ قل هو اللہ احد سناؤ آتی نہیں، الحمد سناؤ آتی نہیں. جب نہیں آئے گی تو نماز کیسے پڑھے گا؟ پوری نماز کے لیے کہ الحمد ایک قل هو اللہ ایک سبحان ربی العظیم سب وہ بھی نہیں، الحمد قل هو اللہ اور لفظ سبحان اللہ. چوتھی چیز ہے تشہد بس اور اس کا سلام. 5 چیزیں یاد کر لو تو نماز پڑھنا آسان. الحمد میں 7 آیتیں ہیں، کتنا مشکل. گانا تجھے یاد ہے، شاعری تجھے یاد ہے، پاکستان کے گندے گندے سیاستدانوں کے نام تجھے یاد ہیں، اداکاراؤں کے نام تجھے یاد ہیں. اب خدا قیامت میں پوچھے گا نہیں تجھے نواز شریف کا نام آتا تھا میرا حمد نہیں آتا تھا؟ تجھے یہ سارے سیاستدانوں کے مکروہ چہرے یاد تھے پر تم نے ایک میرے قرآن کا صفحہ یاد نہیں کیا. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، فرماتے ہیں بیدار ہو جا، جس دن تجھے پتا چلے اس میں کامیابی ہے اسی دن اس پہ کام کرنا. چلو قرآن پڑھنا نہیں آتا، آج تو موبائل کا زمانہ ہے، سورہ حمد کی آواز ہی چلاؤ اور اس کو یاد کرنا شروع کرو. ایک دن میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پہلے ترجمہ یاد کرو پھر حمد یاد کرو. ایک حمد ہے، ساتھ میں قل هو اللہ. چلو قل هو اللہ مشکل لگ رہا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 3 آیتیں یاد کر لو. پہلی رکعت میں بھی یہ پڑھو، دوسری رکعت میں بھی یہ پڑھو، تیسری رکعت میں تسبیحات اربع وہ بھی نہیں آتی، اس کی جگہ پہ الحمد پڑھ لو، وہ بھی کیا ہے کافی. رکوع میں جاؤ 103 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سجدے میں بھی 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک تشہد یاد کرنا ہے. 3 سلام بھی اگر یاد نہیں کر سکتے، ایک ہی سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز بندگی پوری ہو جاتی ہے. لیکن شیطان نے کتنا مشکل بنا دیا. گانے یاد کرواتا ہے، شاعری یاد کرواتا ہے. بھائی علی کا چاہنے والا 10 قصیدے سے یاد ہے پر نماز میں کسی کام کے نہیں ہے. یہ قصیدے یہ بالکل ایسے ہے کہ بندہ وضو نہ کر کے نماز پڑھے، اللہ کہتا ہے نمازیں تیرے منہ پہ ماروں گا. اصل وضو تو کر پھر عبادت کر، قبولیت تو لے. ان قبلت، میرے چھٹے امام فرماتے ہیں ان قبلت ما قبل سوا، فرماتے ہیں اگر یہ نماز قبول ہو گئی تو ہر عمل قبول. لیکن جس کی نماز ہی قبول نہیں، نہ ماتم قبول ہے، نہ مجلس قبول ہے، نہ گریہ قبول ہے، نہ عزاداری قبول ہے، نہ کوئی ذکر قبول ہے. فرمایا نہیں، پہلے یہ قبول ہو جائے کیونکہ یہ کیا ہے؟ واجب ہے. نماز پڑھنے سے بندے کی عقل کو طاقت ملتی ہے. الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا نماز بندے کو کس چیز سے بچاتی ہے؟ فحشاء سے بچاتی ہے، گناہ سے بچاتی ہے، اللہ کی عبودیت میں لا کے کھڑا کر دیتی ہے. ارے معصوم کی زندگی کا ایک دن دکھاؤ کہ جس میں علی نے نماز نہ پڑھی ہو. اور نہیں یہ بولا جائے کہ مولوی صاحب یہ بات کہتے ہیں نا بے وقوف، مطلب جس کا بریک ہی نہیں ہے. نشہ کر کے بعض لوگ منبر پہ آتے ہیں اور نشئیوں والی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں اور لوگ سن کے اس کو فالو کرتے ہیں. تب بھائی ہماری نماز تو علی علی کہنا ہے، ہماری نماز تو علی علی کرنا ہے. ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا بندے خدا جب نماز کی معافی علی کے لیے نہیں تو تیرے لیے کیسے ہو سکتا؟ بندے میں تھوڑی عقل تو ہونی چاہیے نا. ہمارے اوپر کتنی نمازیں واجب ہیں؟ دن میں 5 نمازیں. رسول پر کتنی واجب تھی؟ 6 نمازیں.
ہمارے اوپر 5، نبی پر کتنی؟ 6۔ نماز تہجد بھی رسول پر کیا تھی؟ واجب تھی۔ جو جتنا خدا کے قریب ہوتا ہے اس پہ اتنی نماز واجب ہوتی ہے۔ فرمایا ہمارے شیعوں کی نشانیاں، اب شیعہ بننا تو واللہ بہت مشکل کام ہے، ہم محبی بن جائیں تو بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا شیعہ دن میں 51 رکعت 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، ہم 17 بھی نہیں پڑھ رہے۔ شیعہ 51 رکعت مطلب 3 رکعت واجب بھی پڑھتا ہے، اس کے ساتھ جو مستحبہ سنتیں جس کو بولتے ہیں وہ بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے۔ دوسری نشانی شیعوں کی کیا ہے؟ دوسری نشانی یہ ہے کہ شیعہ جب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو بلند آواز سے بسم اللہ پڑھتا ہے۔ تیسری نشانی شیعوں کی کیا ہے کہ شیعوں کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہوتی ہے، جب بھی نماز پڑھے ہاتھ میں عقیق، عقیق جنت کا پتھر ہے، زندگی میں برکت بھی لاتا ہے، عقیق کی انگوٹھی۔ چوتھی شیعوں کی نشانی زیارت 40 امام حسین پڑھتا ہے کہ زندگی میں کم از کم 40 کربلا جایا کرو تاکہ شیعہ ہونا کیا ہو جائے؟ کمپلیٹ ہو جائے۔ تو جب تک بندے میں عقل نہ ہو، بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ فرمایا حیوانوں کی طرح زندگی نہ گزارا کرو، کھایا پیا اور رات کو بندہ سو گیا، اس کے پیچھے ہے میں نے اولاد پیدا کرنی ہے، یہ ہم و غم ہے میں نے شادیاں کرنی ہیں، اور یہ سارے کام تو حیوان بھی کر رہے ہیں۔ اولاد ایک بھی پیدا کر لیکن ایسی پیدا کر کے علی اس پہ کیا کریں؟ ناز کریں۔ 10 بچے ہوں لیکن پتہ ہی نہ ہو اولاد کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے۔ ان بچوں میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تیرا کام ہے نسل پیدا کر اور ایسی پیدا کر کہ دنیا کہے کہ جب علی والے ایسے ہیں تو ان کا مولا علی کیسا ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد والو۔ دیکھیے ہم دنیا میں ہر بندے کی چاپلوسی کرتے ہیں، نوکری چاہیے ہو تو سیاستدان کی چاپلوسی، پیسے چاہیے ہو تو امیر کی چاپلوسی، دکان سے کوئی سودا چاہیے ہو ادھار پہ تو دکاندار کی چاپلوسی۔ اگر اتنی چاپلوسی ہم خدا کی کرتے، میں عام لفظوں میں کہتا ہوں نماز اللہ کی چاپلوسی کرنا، دن میں 5 مرتبہ اس کے مصلی پہ بیٹھو اور اللہ کی کیا کرو؟ تعریف۔ ہمارے خطیب ہیں وہ ایک مثال دیتے تھے، کہتے تھے گاؤں میں ایک ہاری تھا، ہاری کی بیوی مر گئی، بیوی مر گئی تو اداس بیٹھا ہوا تھا، ساتھ میں ایک میراثی جا رہا تھا، منگنار جس کو بولتے ہیں۔ میراثی نے کہا ہے ہاری پریشان کیوں؟ اس کا بیوی مر گئی۔ کہ اس میں پریشانی کیسی؟ میں دعا کر رہا ہوں میری مر نہیں رہی اور تیری بیوی مر گئی ہے تو پریشان ہے۔ کا بات وہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ بیوی مر گئی ہے، اس کا کھانا کرنا ہے، کاندھ کو کہ پورے گاؤں کو بلانا پڑے گا۔ میں غریب آدمی، بکری خریدنے کی اوقات نہیں، اب سارا گاؤں آ جائے 3-4 صبح، کم از کم ایک بھینس کٹواؤں، بیل کٹواؤں، تب تک گاؤں والوں کا پیٹ بھرے، اور ایسے کھانا کروں گا تو باتیں ہوں گی۔ تو میرا سی نے کہا تو گھبراتا کیوں ہے؟ کہا کیوں؟ کہا گاؤں کے وڈیرے سے جا کے لے لو۔ کہا وڈیرا اتنا کنجوس وہ اپنا بال کسی کو نہ دے، اور تو کہہ رہا ہے وہ پورا بھینس اور بیل دے دے۔ کہا دیکھو کنجوس ہے لیکن دیکھ تجھے مانگنا نہیں آتا، اگر تجھے مانگنا آئے تو تجھے دے دے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے مانگنے کا، بندے کو طریقہ پتا ہو کہ رب کے سامنے مانگنا کیسے۔ مانگنا علی سکھاتے ہیں، مانگنا مولا حسین کی دعائیں اب کتنے دور ہیں کہ عربی آتی نہیں، پڑھنا بھی نہیں آتا، دعائے کمین، دعائے ابو حمزہ سمالی، دعائے عرفہ، بندہ ترجمہ پڑھے تو پتا لگے کہ آپ کے اماموں نے آپ کو کیا کیا سکھایا ہے، لیکن ہمیں فرصت ہی نہیں ہے۔ فرمایا تجھے مانگنا نہیں آتا، کہ بھائی وہ کنجوس ہے، وہ اپنی مرغی کسی کو نہ دے، اور ایک بیل کی بات کر رہے ہو، 4-5 لاکھ کی چیز ہے، کہ چل میں تجھے لے کر چلتا ہوں۔ میرا سی لے کے آیا، وڈیرا اپنی زمینوں کے بیچ میں کھڑا تھا، اب میرا سی تھوڑا اس کے قریب آیا، اتنی دور کھڑا ہوا کہ اس کی آواز وڈیرے کے کانوں تک جائے، بلند آواز میں کہنے لگا ہاری تجھے نہیں پتا وڈیرے کا دادا کتنا سخی تھا۔ دادے کی تعریف کرنا شروع کر،
وڈیرے کے کان اپنی تعریف ہو نا، بندہ سویا بھی ہوا ہو نا، کان جاگ جاتے ہیں، میری گلا ہو رہی ہے یا تعریف ہو رہی ہے؟ کہا اس کا دادا کتنا سخی تھا تجھے نہیں پتا؟ کہا اچھا کیا سخاوت کی؟ فلاں گاؤں میں فلاں مومن کو زمین کی ضرورت تھی، اس نے اپنا 1 ایکڑ مومن کو دے دیا۔ اچھا پھر تھوڑے 2 قدم اور وڈیرے کے قریب گئے، کہا دادا تو دادا لیکن تجھے نہیں پتا اس کا بابا کتنا سخی تھا۔ کہ فلاں مومن کو پیسوں کی ضرورت تھی، قرضدار تھا، اس نے اتنے پیسے تھے۔ وڈیرا سن رہا ہے، دادے کی تعریف ہو رہی ہے، ابے کی تعریف ہو رہی ہے، خوش۔ تھوڑا اور قریب گیا، کہ دادا تو دادا بابا تو بابا، تجھے نہیں پتا یہ خود کتنا سخی ہے۔ کہ گاؤں میں کسی کو بھی کسی چیز کی ضرورت چلتی ہے وڈیرے کے در پہ جاتا ہے، کہ کوئی اس کے در سے آج تک خالی ہاتھ، اس نے بس یہ بولا تو وڈیرے نے مونچھوں کو تاؤ دیا۔ منگنار نے کہا تیرا کام ہو گیا۔ کہ میں اسی انتظار میں تھا یہ مونچھیں گھمائے۔ کہ تیرا کام، مطلب بات اس کو اچھی لگی نا، خوشی میں اس نے مونچھیں گھمائے۔ آیا وڈیرے صاحب، کہا بھائی کیا کام ہے؟ کہا غریب بندہ ہاری بیوی مر گئی ہے، گاؤں کے لیے کھانا کرنا ہے۔ میں نے کہا ایسے وڈیرے کے ہوتے ہوئے تجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے ماشاءاللہ اتنے بیل ہیں۔ وڈیرے نے کہا کتنے چاہیے لے جا۔ اسے کہا دیکھا تیرا کام ہو گیا۔ یہ بیل اٹھا کے چلا گیا۔ ہمارے استاد کہتے تھے جب کنجوس کی بھی جھوٹی تعریف کرو نا تو سخی ہو جاتا ہے۔ جب کنجوس کی بھی جھوٹی تعریف کرو نا سخی ہو جاتا ہے۔ فرمایا خدا تو ہے ہی سخی، اگر تو اس کی تعریف کرے گا وہ کس طرح سے رزق کے دروازے اور برکتوں کے دروازے ہمارے لیے کیا کرتا ہے؟ کھول دیتا ہے۔ کیوں آج گھروں میں برکت نہیں ہے؟ کیوں آج زندگیوں میں سکون نہیں ہے؟ کیونکہ ہم رب کے مصلی سے بہت دور جا چکے ہیں۔ اذان کی آواز کے بعد مسجدوں میں کتنے لوگ جاتے ہیں؟ یہ وہ درس تھا جو امام حسین ہمیں دینا چاہتے تھے۔ ہدف زندگی، مقصد زندگی کیا ہے؟ ہم دنیا میں کیوں آئے؟ اتنا بڑا انتظام خدا نے، یہ درخت، یہ آسمان، یہ روشنی، یہ ہوائیں، یہ پانی، یہ چرند، یہ پرند ہمیں بھیجا یا کس لیے بھیجا اللہ نے؟ کہ 60 سال زندگی گزارے، مرنے کے بعد ہمیں کوئی مٹی کے اندر ڈال کے آ جائے، پھر اگلا بچہ، پھر اگلا بچہ، نسلیں چلتی رہے۔ بھئی آئے کیوں دنیا میں؟ کیا بھیڑ بکریوں اور بھینسوں کی طرح زندگی گزار کے چلے جائیں گے؟ وہ بھی کٹ کے مر جاتی ہیں، میں بھی کسی بیماری میں مر جاؤں گا۔ کبھی سوچو تو صحیح دنیا میں کیوں آئے؟ ہر عبادت کرنے سے پہلے بندہ ایک نیت کرتا ہے، وہ نیت آپ کی زندگی کے مقصد کا نام ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، کیوں؟ کربلا جا رہا ہوں، کیوں؟ حج کر رہا ہوں، کیوں؟ زکات دے رہا ہوں، کیوں؟ امام حسین کی مجلس میں آیا، کیوں؟ اتنا بڑا انتظام کیا، جیب سے پیسہ لگایا، مولوی بلایا، کیوں؟ کیا ملے گا تجھے؟ دیگیں چڑھائی، مومنوں کو فری میں کھانا کھلا رہے ہو، کیوں؟ ایک ہی نیت ہے، قربتاً اللہ، تاکہ اللہ کا کیا ملے؟ قرب ملے۔ اب عربی والا قرب ہو یا سندھی والا قرب ہو، قرب سے قرب ملتا ہے۔ اللہ کے قریب جاؤ گے تو اللہ کی محبت تیرے دل میں بڑھ جائے گی۔ عشق کے لیے دنیا میں آئے، فرمایا اپنی محبت کو ضائع نہ کر، کسی نجس کے عاشق نہ بن، کسی حسین چہرے کے عاشق نہ بن۔ عاشق بنو تو اس کے بنو جس نے یہ چہرہ حسین بنایا ہے۔ عاشق پوری کائنات کے خالق کے بنو، رب کے بنو جس نے سب کچھ عطا کیا ہے، اور اگر وہ تجھے مل گیا تو تجھے سب کچھ مل گیا۔ رات کا اندھیرا، زندان شام ہے، سیدہ زینب اٹھتی ہیں، وضو کرتی ہیں، جب نماز کا وقت ہوتا ہے امام زین العابدین فرماتے ہیں بی بی بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں۔ فوراً پوچھا، فرمایا جب تک شریعت کا مسئلہ ہے، جب تک بدن میں تکلیف نہ ہو بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ بندے کی کمر میں تکلیف ہے، ہاں بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ نہیں سکتا لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے ہاتھ نہیں ہلا سکتے، یہاں تک بولا آنکھوں کے اشاروں سے نماز پڑھو، چھوڑو نہیں، چھوڑو گے تو
تو اللہ کا قرب نہیں ملے گا، وہ محبت خدا تیرے دل میں نہیں آئے گی۔ اب کیا دیکھا، سیدہ زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، فوراً امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں کوئی تکلیف ہے؟ میں نے زندگی میں کبھی بھی آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے، پر میں سجاد میرے لال زندان میں کھانا بہت کم آتا ہے، میں زینب سارا کھانا بچوں میں تقسیم کر دیتی۔ اب زینب کے بدن میں طاقت نہیں رہی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ انسان کبھی کبھی یہ سن کے خود سے شرم کھاتا ہے، حیا آتی ہے کہ بی بی زینب نے کھانا نہیں کھایا، لیکن ایک مستحب نماز کے لیے رات کے اندھیرے میں مصلی سے کھڑی، اور ہم کھا پی کے سو جاتے ہیں، واجب نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ کون ہے جو سیدہ زینب کو مصلی عبادت تک لا رہا ہے؟ یہ عشق خدا ہے، یہ محبت خدا ہے۔ اربعین میں کبھی کربلا جاتے ہو؟ اس سال میں گیا تو پیدل لوگ چل رہے تھے، پاؤں میں چھالے پڑ جاتے تھے، مومن کے گھٹنے میں تکلیف، لیکن جا رہا ہے کربلا جا رہا ہے۔ یہ کون ہے جو تجھے اتنی تکلیف میں بھی مجبور کر رہا ہے کہ حسین کی طرف جاؤ؟ عشق حسین، عشق سب کرواتا ہے، اور اتنا خطرناک عشق، میری مجلس کا یہ ٹاپک نہیں، اتنا خطرناک عشق اگر غلط بندے سے ہو جائے نا پھر بھی وہی کام کرواتا ہے، خودکشی کرواتا ہے، قتل کرواتا ہے، راتوں راتوں جگاتا ہے۔ بس اس کو صحیح بندے سے عشق کیا کرو تو زندگی آباد ہے۔ عشق ہے ہی خدا کی، عشق ہے ہی آل رسول کی، یہ دل بنا ہی محمد اور آل محمد کے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ وقتی ہیں، آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، پر میں اس سے عشق کرو جو ہمیشہ تیرے ساتھ رہے، جو قبر میں بھی تیرے ساتھ، قیامت میں بھی تیرے ساتھ۔ بیٹے سے عشق کرو کہ دنیا میں ہے قبر میں نہیں، بیوی سے کرو کہ دنیا میں ہے قبر میں نہیں ہے، ایسے سے عشق کرو۔ اب خدا بھی تو کہے گا نا، جب تم نے دن میں 5 مرتبہ مجھے یاد کیا تھا تو میں بھی قبر میں تجھے کیا کروں گا؟ خود خدا کہتا ہے اذکرونی اذکرکم، جتنا مجھے یاد کرو گے اتنا میں تمہیں یاد کروں گا۔ قبلہ غلام مہدی نجفی صاحب کا ذکر ہو رہا تھا آتے ہوئے، قبلہ صاحب جب بیمار تھے ہاسپٹل میں تو ان کی عادت تھی کہ کثرت سے ایک ذکر کرتے تھے، اور وہ تھا ذکر صلوات، یعنی ہمیشہ ہاتھ میں اگر تسبیح ہو نہ ہو اللہم صلی علی محمد، اس زبان کیوں فارغ رہے؟ بندہ کبھی فضول چیزیں گنگناتا ہے، فضول باتیں کرتا ہے، خاموش بیٹھو، ذکر کیا کرو۔ بہترین ذکر ذکر صلوات، نہیں آتا سبحان اللہ، نہیں آتا اللہ اکبر، نہیں آتا الحمدللہ، جو آتا ہے ذکر کیا کرو۔ اور معصوم کا فرمان ہے جو کثرت سے صلوات پڑھے کہ تب تک اسے موت نہیں آتی جب تک ہم پنجتن کی زیارت نہ کریں۔ قبلہ دوست محمد صاحب فرماتے ہیں شاید آغا خان ہاسپٹل میں بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، قبلہ غلام مہدی صاحب کہ اچانک سے مجھے بولا میری کمر کو سیدھا کرو، میرے قدموں پہ میری ابا کو ڈالو۔ قبلہ کیا بات ہے کہ جو کہہ رہا ہوں جلدی کرو۔ کہتا جلدی جلدی سے میں نے ان کی ابا ان کے پاؤں پہ ڈالی، لیٹے ہوئے تھے، کمر کو سیدھا کیا، اچانک دیکھا ان کا چہرہ نورانی ہو گیا۔ چند گھڑیوں کے لیے کیفیت رہی، جب پھر ریلیکس ہوئے میں نے کہا قبلہ کیا ہوا؟ کہا علی نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو تیرے کام آئیں۔ دنیا کی ہر لذت کو فنا ہے، ہر لذت۔ آغا نراقی فرماتے ہیں دنیا کی ہر لذت کی انتہا نجاست ہے۔ پانی پیو گے انتہا نجاست، کھانا کھاؤ گے انتہا نجاست، نکاح انتہا نجاست۔ کہ ایسی لذتوں کے عاشق نہ بنو جس کی انتہا نجاست ہو، ایسی لذت کے عاشق بنو جس کی ابتدا بھی نور ہے تو انتہا بھی نور ہے۔ یہ مجلس نور ہے۔ ذکر جو امام حسین کا ہے، امام رضا فرماتے ہیں وابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، تیرا دل کبھی بھی کرے نا کہ روم تو فرمائے میرے جد حسین پہ گریا کیا۔ کبھی بندے کا بیٹا مرتا ہے، کبھی ماں چھوڑ کے چلی جاتی ہے، کبھی بیوی تکلیف دیتی ہے، کبھی مال کا نقصان آتا ہے، دل بھر آتا ہے، دل کرتا ہے میں روم۔ فرماتی جو آنسو تیری آنکھوں سے گرتے ہیں اس کی بہت بڑی قیمت ہے۔
آنسوؤں کو ضائع نہ کیا کریں، جب دل کرے رونے کا تو میرے جد حسین پہ گریہ کیا کریں۔ خلوص کا آنسو، میں یہ اصرار نہیں کرتا لوگ زیادہ روئیں، نہیں، خلوص سے دل سے۔ حدیث قدسی ہے شاید، اگر مچھر کے پر کے برابر بھی آنکھیں گیلی ہو جائیں لیکن اگر خلوص کے ساتھ ہو تو فرماتے خدا اتنی آنسوں کے صدقے میں بندے کے سارے گناہوں کو کیا کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر یہ آنسو خلوص سے ہو، 2 رکعت خلوص سے پڑھو، اللہ جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ خلوص نہ ہو، بندہ ہزاروں سال بھی پڑھتا رہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں، وہ شیطان کا شیطان رہ جاتا ہے۔ عبادت ذکر اس کے اندر خلوص ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں گاؤں میں لوگ بسوں میں کربلا کی طرف جا رہے تھے، ایک بوڑھا امام کا عاشق۔ اب عشق کا معاملہ بڑا عجیب ہے، آپ کو پتا ہو کہ اگلا بندہ میرے معشوق سے ملنے جا رہا ہے اور آپ نہیں جا سکتے تو بندے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھا لوگ بسوں میں کربلا جا رہے ہیں، اب یہ نہیں جا پا رہا، رو پڑا، مصلی عبادت پہ آیا، امام حسین سے اس نے شکایت کی۔ ایک ہوتا ہے سخی، ایک ہوتا ہے قریب۔ سخی وہ جو مانگنے پہ دے، قریب وہ جو نہ مانگنے پر بھی عطا کرے۔ اہل بیت سخی نہیں، اہل بیت قریب، ایک اعلیٰ ڈگری۔ بیٹھا مصلی سے رو کے کہنے لگا مولا حسین میرے سارے گاؤں والے تیری کربلا، مولا میں نے سنا تھا آپ قریب ہو، مولا کیا تیری زیارت صرف امیروں کے لیے ہے؟ غریبوں کو نہیں بلاؤ گا، بیماروں کو نہیں بلاؤ گا؟ کہتا ہے رو کے اس کی آنکھ بند ہوئی، خواب کے عالم میں امام حسین کی زیارت۔ فرمائے میرے بوڑھے عزادار کبھی نہ کہا کرو کہ حسین قریب نہیں ہے۔ فرمایا وہ ابھی بسوں میں چڑھ کے کربلا پہنچے نہیں ہیں، ان سے پہلے حسین خود تیرے خواب میں اپنی زیارت کرا دیا۔ کہیں نہ کہنا تو عاشق ہے، میں اپنی زیارت کرانے آ رہا، لیکن سن زندگی میں ایک بار بھی کربلا ضرور آنا، کیونکہ مرنے کے بعد پچھتاؤ گے۔ آیت اللہ گلپائگانی بیٹے کے خواب میں آئے کہ بابا ایک دن دنیا کا دوبارہ ملے کیا کرو گے دنیا میں آ کے؟ کہ امام رضا کی زیارت کروں گا۔ کہ کیوں؟ کہ میں نے اگر 40 مرتبہ رضا کی زیارت کی نا، ہر زیارت کے بدلے میں 3 مرتبہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ وہاں انہی کی ضرورت ہے ہمیں، بیٹا چھوڑ دے گا، بیٹی چھوڑ دے گی، بیوی چھوڑ دے گی، تنگ و تنہا عالم برزخ میں بندے کو چلنا ہے۔ فرما ایک بار بھی زندگی میں آ سکو میری کربلا ضرور آؤ۔ کہ مولا اگر نہیں آ سکتا کہ ہم قریب ہیں۔ فرما خلوص دل سے مجھ حسین کو ایک سلام کہا، میں کہوں گا ملائکوں کو کہ لکھیں تو نے ثواب زیارت حسین کما لیا۔ کہ مولا ایک سلام سے ثواب زیارت کہاں ہے؟ ایک سلام کہ مولا مجھے کیسے پتا چلے ثواب زیارت ملا کہ نہیں؟ کہ دیکھ مومن جب مجھ حسین کو سلام کرو نا، ایک نشانی اگر تیرے اندر آ جائے تو سمجھنا تجھے زیارت کا ثواب مل گیا۔ مولا کون سی نشانی؟ کہ جب مجھے سلام کرو نا، السلام علی الحسین بولو، اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا۔ میری عادت ہے مصائب پڑھنے سے پہلے مولا حسین کو سلام کرواتا ہوں، جسے سلام آتا ہے میرے ساتھ پڑھے، جسے نہیں آتا لفظ حسین تو سب کو آتا ہے، تو کم از کم مولا کی نام کو بلند آواز سے پکاریں تاکہ اس مجلس سے ہم ثواب زیارت امام حسین لے کے بلند ہوں۔ سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی بلند آواز سے السلام
کی صدا بلند ہو اعلیٰ ہو اعلیٰ اولاد الحسین ہو اعلیٰ سب مل کے السلام علی الحسین ہو اعلیٰ علی ابن ہو اعلیٰ اولاد الحسین ہو اعلیٰ الصحابہ میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ میرا سلام ہو 4 سالہ یتیمہ بچی بہن امام حسین فرماتے شیعو جب جب پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو ایک گھونٹ کے لیے میری بچی کو تماچے مارے گئے فرمایا ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان کے لاشے پہ روتی ہے رسول خدا کی حدیث ہے مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو لیکن ان مسلمانوں نے نبی کی نواسیوں کو تماچے مارے امام زمانہ فرماتے میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ اور جن کا رنگ بدلتا رہا کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا کبھی روایت کے جملے ہیں جب بابا کا کٹا ہوا سر بچی کی گودی میں آیا رو کے کہنے لگی میرے غریب الوطن بابا او میرے 3 دل کے پیاس ہے بابا بابا ذرا آنکھیں کھولو ذرا میرے رخسار دیکھا بابا تیری سکینہ کا رخسار چھوٹا تھا لیکن شمر کا ہاتھ بڑا تھا تب امام زمانہ فرماتے مومن جب بھی دعا کرو خدا کو دعا دیا کرو ایک میری 4 سالہ سکینہ دوسرا میری پھوپھی زینب کا واسطہ اکثر بی بی زینب ایک جملہ کہا کرتی تھی فرماتی تھی زینب کو تو کس بات کا نہیں کہ زینب کو غیروں نے نہیں پہچانا زینب کو تو کس بات کا تھا کہ زینب کو اپنوں نے نہیں پہچانا میں کہوں بی بی اپنوں کا قصور نہیں اپنوں نے کبھی نہیں سوچا کہاں علی کی بیٹی کہاں شام کا بابا ملتا لٹا ہوا قافلہ جب شام کی بازار میں آیا سیدہ زینب کی گود میں 4 سالہ بچی آہستہ سے کہا پھوپھی اماں مجھے بڑی پیاس لگی ہے زینب نے کہا سکینہ خاموش ہو
یہاں پانی دینے والا کوئی نہیں، پتھر مارنے والے وہ۔ چھت پہ ایک مومنہ بیٹھی تھی، آواز کو سنا، دوڑی دوڑی گئی، گلاس میں پانی بھرا، کہتی ہے قیدی بی بی میں تیری بچی کو پانی پلاؤں گی۔ بی بی زینب نے پانی سکینہ کو دیا، کہتی ہے قیدی بی بی جب تیری بچی پانی پی لے میرے لیے کچھ دعائیں کر لینا۔ بی بی زینب نے کہا مجھ سے دعا کیوں منگوانے کے لیے آئی ہو؟ کہتی ہے قیدی بی بی میرے مولا کا فرمان ہے اللہ کبھی قیدیوں کی دعا رد نہیں کرتا۔ او قیدی بی بی میری زندگی گزر گئے، میں نے کبھی تجھ جیسے قید نہیں دیکھے۔ بی بی زینب نے کہا سکینہ پہلے دعا کرو بعد میں پانی پی۔ ہم سید ہیں کسی کا احسان نہیں اٹھاتے۔ بچی نے پانی کا گلاس رکھا، روایت کے جملے ہیں ابھی تک سیدہ سکینہ کا چہرہ نیچے تھا، جیسے بچی نے دعا کے لیے چہرہ اٹھایا، ہاتھوں کو اٹھایا کہ پتہ کون سی دعا کروں۔ مومنہ کی نگاہ زخمی کانوں پہ پڑ گئے، او زخمی رخساروں پہ پڑ گئے، یہ اپنی ساری دعائیں بھول گئے۔ کہتی ہے قیدی بی بی دعا کرو اللہ میری بچی کو تیری طرح یتیم نہ بنائے، او اللہ میری بچی کو تیری طرح قیدی نہ بنائے۔ سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، او میرے اللہ کسی کو میری طرح یتیم نہ بنانا۔ ہاں مومنہ بتا دوسری دعا کیا کر؟ دوسری دعا نے پورے قافلے کو رلا دیا۔ کہتی ہے قیدی بی بی مدتیں گزر گئی میں مدینہ نہیں گئی، دعا کرو اللہ مجھے مدینہ بھیجے۔ اللہ کسی کو غربت میں وطن کا نام نہ سنائے۔ زینب نے کہا مدینہ جا کے کیا کرو گے؟ کیا مدینہ میں تیرے رشتہ دار ہے؟ کہتی ہے قیدی بی بی مدینہ میں میرے نبی کا روضہ ہے، مدینہ میں میرا حسین ہے، او مدینہ میں میرا عباس ہے، مدینہ میں مجھے قرآن پڑھانے والے، مجھے حجاب سکھانے والے۔ بی بی زینب کو بڑا پیارا کہ مومنہ اللہ تجھ پہ رحمت نازل کرے، بڑے ٹائم سے بڑی مدت سے میں نے یہ نام نہیں سنے تھے، لیکن یہ بتا تو نے حسین کا نام لیا، تو نے عباس کا نام لیا، اے مومنہ کیا مدینہ والی بی بی سے ناراض ہو؟ اس کا نام کیوں نہیں بتاتی؟ کہتی ہے قیدی بی بی میری مجال میں ناراض ہو جاؤ لیکن میری مجبوری سمجھو۔ کیسی مجبوری؟ کہتی ہے قیدی بی بی بازار کا ماحول ہے، نامحرمہ کا مجمع ہے، میں اپنی بی بی کا نام نہیں لے سکتے۔ زینب کا بڑا پیارا کہنے لگی مومنہ اگر میں دعا کروں تیری دعا یہی قبول ہو جائے تو کیا کہو گے؟ کہتی ہے قیدی بی بی کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہ اگر مدینے والے بازار میں نظر آئے تو کیا کہو گی؟ ایک مرتبہ مومنہ جلال میں آئے، کہتی ہے قیدی بی بی
دعا نہیں کرنے لگا لیکن میری بی بی کا بد دعا تو لگا اور میری بی بی تجھ جیسی قیدن نہیں کہ بازاروں میں آئے اتنا سننا تھا زینب نے بالوں کو ہٹایا کہا ام حبیبہ نہیں پہچانا انا زینب بنت علی ارے میں ہی زینب میرا حسین مارا گیا میرا عباس مارا گیا القوم الظالمین پروردگار تجھے زینب کی اسیری کا باس تجھے حسین کی مظلومیت کا باس اس گریے کو عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما بانیان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما ہمارے مولا آقا امام کا ظہور فرما واجبات کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما ہر حرام کام سے بچنے کی توفیق شہید میر محمد ہلال چانجو بے گناہ قتل کیے گئے تھے ان کے لیے دعا ہے کہ خدا ان کے قاتلوں کو سزا تک اور انجام تک پہنچائے خدا جتنے بھی ظالم ہیں انہوں نے بھی ظلم کیا ہے اس دھرتی سے ان کو نیست و نابود فرما امام زمانہ کا ظہور فرما اس کائنات میں عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے حجت خدا کا ظہور فرما ہم سب کو مولا کی آبان اور انصار میں شریک فرما اے خدا ہم سب کے گھروں پہ اپنی رحمتوں کو برکتوں کو نازل فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم